تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی۔ یہ کیسے لوٹانا ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتے ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی پیارا صحابی حضرت سعد بن معاذ کا وصال کا واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی، کیونکہ ایک جنگ میں آپ زخمی ہوئے شدید، اور اس کے بعد وہ زخم کچھ دن چلتا رہا اور پھر آپ کی شہادت ہو گئی، اور آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفا کی کہ مدینہ شریف کے اندر جب بھی جنگ بدر کا باقی جنگ کا جب معاملہ ہوا تو آپ نے اپنی جان ساری کے لیے سب سے پہلے اپنے قبیلے کو خود کو پیش کر دیا، اور پھر وہ جو عرب کے، وہ جو مدینے کے وہ قبائل جو پہلے قبل الاسلام جن کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہوئی تھی، ان لوگوں نے ایک فیصلے میں کہا کہ یہ شیخ ہمارا ساتھ دیں گے، اور چونکہ وہ مدینے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو آپ نے نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ کے فیصلے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ تو نے جو فیصلہ کیا ہے رب کا فیصلہ بھی یہی تھا، یہودیوں کو جو قتل کا ایک معاملہ ہوا، تو جب ان کا وصال ہو گیا، جب ان کی وفات ہو گئی، ہم وصال اس لیے کہتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب، موت وہ پل ہے جو یار کو یار سے ملاتی ہے۔ جیسے ابو ذر غفاری نے فرمایا تھا کہ مجھے موت سے اس لیے محبت ہے، جب میری موت واقع ہوگی تو میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ اٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی وفات پر عرش ہل گیا ہے، آسمان رو رہا ہے، عرش رو رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس بندے کی حضرت سعد بن معاذ کی والدہ بھی چل رہی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو مختلف الفاظ سے روتے ہوئے یاد کر رہی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بی بی چپ ہی ہو جا، آقا سے فرمایا عمر تو چپ ہو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک ماؤں کی اولادیں، جوان بیٹے بچھڑے گی اور مائیں اپنے بیٹوں کے نام لے کر روئیں گی اور بڑھا چڑھا کر مبالغہ آرائی کر کے اپنے بیٹے کی صفتیں بتائیں گی، مگر سعد بن معاذ کی ماں جو اپنے بیٹے کی صفتیں بتا رہی ہے اس کا بیٹا ایسا ہی تھا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور پیارے دل اور ایمان والا تھا۔ اور جب ان کو لے کے چلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے بل جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلنے کے انداز کی وجہ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر بے شمار فرشتوں نے شرکت کی ہے، بہت زیادہ فرشتوں کا اجتماع آیا ہوا ہے، اور میرے پورے قدم زمین پہ نہیں ٹکے۔ اور جب ان کو لے جایا گیا، جب آپ کو قبر میں آپ کی قبر کھودنے لگے تو جو جو مٹی کھودی جاتی تھی، قبر گہری ہوتی تھی، خوشبو اتنی زیادہ اٹھتی تھی، خوشبو کے حلے اٹھتے تھے، خوشبو والی ہوائیں اور تیز ہو رہی تھی، خوشبو اور بڑھ رہی تھی، خوشبو اور پھیل رہی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے حضرت سعد بن معاذ کو قبر مبارک کے اندر رکھا، اللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بی بی آپ چپ ہو جاؤ۔ اسی والدہ سے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ جس طرح تیرے بیٹے کا میرے رب نے استقبال کیا ہے ایسا کسی کا استقبال نہیں ہوا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کیا؟ فرمایا کہ میرا رب میرے سعد بن معاذ کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اور میرا سعد بن معاذ میرے رب کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہیں، دنیا والوں سے بھی شاغل ہیں، اور اپنے رب سے حضرت سعد بن معاذ کی ملاقات کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ یہ کیا بلند مرتبہ ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا مقام ہے آپ کا، اور یہ کیا مقام ہے حضرت سعد بن معاذ کا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور جب جنگیں ہوئی تو یہ کہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ جدھر کا حکم کریں گے ہم ادھر چل پڑیں گے، اب جس سے لڑنے کا کہیں گے ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اور آپ نے ثابت کیا، اور آپ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ کی ایک بات، یہ کیسے لوگ تھے؟ اور ایک اور صحابی ہے حضرت طلحہ بن برہ، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے،
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. گھر ان کا مدینے کے قریب بستی میں تھا. اور آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے کوئی خدمت بچائیے کہ میں بجا رہا ہوں آپ کی خدمت کروں مجھے خوشی ہوگی. آپ نے فرمایا تو ہماری خدمت کرتا رہتا ہے ہم آپ سے خوش ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوش ہو جائیں کیا بات ہے. وہ کہا یا رسول اللہ پھر بھی کوئی خدمت بتائیں. جب اس نے اصرار کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے جذبات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے فرمایا جا اپنی ماں کو قتل کر. تو اٹھ کے جلدی جلدی جانے لگا یا دوڑنے لگا. تو صحابہ کو فرمایا کہ پکڑو پکڑو یہ واقعی جا کر اپنی ماں کو میرے حکم سے قتل کر دے. ایسے جانساران تھے. اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ حضرت طلحہ بن برہ بیمار ہیں. آقا علیہ السلام عیادت کو گئے. عیادت کرنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. جب گئے تو وہ تکلیف کی وجہ سے مدہوشی میں تھے ہوش میں نہیں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت دیکھی تو ان کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے. اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو مجھے بلانا میں اس کے کفن دفن میں جنازے میں شامل ہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور جب اس کو تھوڑا ہوش ہے تو کہنے لگا خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام آئے تھے. لوگوں نے بتایا ہاں آقا علیہ السلام آئے تھے. پوچھا کہ کیا فرما گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایسے فرما گئے. کہا اگر میری رات کو موت واقع ہو جائے تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا کیونکہ راستے میں یہودیوں کی بستی ہے. یہ ظالم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور میرے جنازے کے لیے میرے آقا علیہ السلام آ رہے ہیں اور کوئی نقصان نہ ہو جائے. مجھے دفن کر دینا اور میرے آقا کو دعا کے لیے کہہ دینا. تو رات کو ان کو وصال ہو گیا. ان لوگوں نے ان کو غسل دیا جنازہ پڑھا جنت البقیع میں مدفن کر کے صبح کی نماز میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. اللہ اللہ آقا سے پوچھا کہ بھی میرے طلحہ بن برہ کا کیا بنا. میرے طلحہ بن برہ کیا بات ہے. یہ کیا نصیب کے فکرے ہیں. یہ صحابہ کی کیا شان ہے. جو ایمان کے ساتھ آقا علیہ السلام کو دیکھ لے اس کے ایمان کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ غوث بغداد یہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو غوث کتب سب پورے پورے عاشق جان پرے ہو جس منزل تھی عشق پچاوے اتھے غوث نہ پاویں پھیرے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے واقعات ہوا. تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہیں دینا نہیں بلانا. تو ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے جنازہ پڑھ لیا. مجھے اس کے قبر پہ لے چلو. اکثر اس کی قبر پہ گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی یا اللہ میرا طلحہ بن برہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. تو مسکرا کر اس کا استقبال کر میرے بندے دے کرم کر میرے امتی دے کرم کر. تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا انداز.